اگر امریکی فوج ایران میں اتر گئی تو کیا ہوگا؟ واشنگٹن پوسٹ کی خبر نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ یہ خبر آپ کو اب سے کچھ دیر میں بتائیں گے، مگر آپ پہلے ذرا تصور کیجئے کہ رات کے 2 بجے ہیں، آبنہ ہرموز کے اوپر امریکی ہیلی کاپٹرز پرواز کر رہے ہیں۔ بحیرہ عرب میں امریکی جنگی بحری جہاز اپنی پوزیشن سنبھال چکے ہیں اور اچانک خبر بریک ہوتی ہے کہ امریکی میرینز ایران کی سرزمین پر اتر گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی امریکہ ایسا کرے گا، اور اگر کر بھی لیا تو کیا یہ جنگ چند دنوں میں ختم ہو جائے گی، یا پھر امریکہ ایک بار پھر عراق اور افغانستان جیسی ایسی جنگ میں پھنس جائے گا جس سے نکلنے میں سالوں لگ جائیں گے؟ آج ہم جذبات سے نہیں بلکہ انہی رپورٹس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے جو گزشتہ چند دنوں میں سامنے آئی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 ولاگز اور میں ہوں رامین سید۔ ویور، سب سے پہلے ایک ٹرم سمجھ لیتے ہیں، بوٹس آن دا گراؤنڈ۔ آپ نے یہ لفظ خبروں میں بار بار سنا ہوگا۔ اس کا مطلب صرف فوج بھیجنا نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ امریکی فوجی خود دشمن کی سرزمین پر قدم رکھیں۔ صرف میزائلز نہیں، صرف ڈرونز نہیں، بلکہ ٹینکس، میرینز، پیرا ٹروپرز اور اسپیشل فورسز، یعنی کہ جنگ اب آسمان سے زمین پر منتقل ہو جائے۔ اور یہی وہ لائن ہے جسے امریکہ میں بہت سے سیاستدان عبور نہیں کرنا چاہتے۔ سوال یہ ہے کہ اگر امریکی افواج کے قدم یعنی بوٹس آن دی گراؤنڈ ایران کی سرزمین پر پڑ جاتے ہیں تو پھر دنیا کیا منظر دیکھے گی؟ کیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ واقعی ایران کے خلاف اس خطرناک اور تباہ کن زمینی جنگ کے راستے کا انتخاب کریں گے؟ اگر امریکی فوجی ایران میں داخل ہوتے ہیں تو امریکہ کی حتمی حکمت عملی کیا ہوگی، اور اس کے مقابلے میں ایران کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران مشرق وسطیٰ میں جو آگ بھڑکی ہے ناظرین، وہ اب ایک ایسے نقطے پر پہنچ چکی ہے جہاں سے واپسی کا راستہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ 28 فروری 2026 کو جب امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ایران کے خلاف آپریشن ایپک فیوری کا آغاز کیا تھا تو دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ ہوائی حملوں سے ایران کے نظام کو معطل کر دیا جائے گا، لیکن اب 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ عالمی عسکری ماہرین اور امریکی پینٹاگون کے تھنک ٹینکس اس بات پر متفق دکھائی دیتے ہیں کہ صرف فضائی طاقت سے نہ تو ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل ختم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہاں کوئی بڑا سیاسی نظام تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ واشنگٹن میں اب اس بات پر خفیہ اور اعلانیہ بحث چھڑ چکی ہے کہ کیا زمینی پیش قدمی کے بغیر یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی اس خبر پر آ جاتے ہیں۔ ایک تہلکہ خیز رپورٹ جاری کی اور اس پوری بحث کو جلا بخش دی ہے، جس میں یہ انکشاف کیا گیا کہ پینٹاگون ایران میں محدود پیمانے پر زمینی کارروائی کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ان ممکنہ کارروائیوں میں ایران کے انتہائی اہم جزیرے خارگ یعنی خارگ آئلینڈ اور آبنہ ہرموز کے قریب واقع دفاعی اور معاشی تنصیبات پر امریکی کمانڈوز اور میرینز کے چھاپے شامل ہیں۔ لیکن ناظرین، جیسے ہی یہ خبریں امریکی میڈیا میں آئیں، واشنگٹن کی سیاست میں ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا۔ صدر ٹرمپ کی اپنی ہی ریپبلکن پارٹی کے اندر سے ایسی آوازیں اٹھنے لگی ہیں جو اس زمینی جنگ کی شدید مخالفت کر رہی ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کی با اثر ریپبلکن رکن نینسی میس نے ایک انٹیلیجنس بریفنگ سے نکلنے کے بعد CNN کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں واشنگٹن کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ نینسی میس کہتی ہیں کہ اگر امریکی انتظامیہ میرینز یا 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے فوجیوں کو ایران میں زمینی جنگ کے لیے بھیجنے کا سوچ رہی ہے تو ایک مکمل اور روایتی زمینی جنگ ہوگی۔ انہوں نے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ امریکی کانگریس کو بائی پاس کر کے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نینسی میس نے کہا کہ امریکہ کا عام شہری اور کانگریس ایران میں اپنے فوجی زمین پر نہیں دیکھنا چاہتے، اور اگر صدر ٹرمپ یہ لکیر عبور کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پہلے کانگریس سے باقاعدہ منظوری لینی ہوگی۔ نینسی میس کا یہ بیان اس بات کا ثبوت ہے کہ واشنگٹن کے اندر زمینی جنگ کو لے کر کس قدر شدید خلیج پیدا ہو چکی ہے۔ اگرچہ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولائن لیویٹ نے پینٹاگون کی ان تیاریوں کی قطعی نفی نہیں کی، لیکن انہوں نے اس معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ کہا کہ پینٹاگون کا کام اپنے کمانڈر ان چیف یعنی صدر ٹرمپ کو تمام ممکنہ آپشنز فراہم کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ صورتحال کے مطابق فیصلے کر سکیں۔ کیرولائن لیویٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپشنز تیار کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ صدر نے ایران میں زمینی فوج بھیجنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے، مگر دوسری طرف امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام کی نقل و حرکت کچھ اور ہی کہانی بتا رہی ہے۔ حال ہی میں امریکی طیارہ بردار جہاز USS ٹریپولی پر 3500 سے زائد نئے امریکی فوجی مشرق وسطیٰ پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے قبل ایشیا پیسیفک ریجن سے 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے 2000 کمانڈوز کا رخ موڑ کر مشرق وسطیٰ کی طرف کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ پینٹاگون خطے میں مزید 10,000 فوجی بھیجنے پر غور کر رہا ہے، جہاں پہلے سے ہی 40,000 کے قریب امریکی اہلکار موجود ہیں۔ تو ناظرین، صدر ٹرمپ جو ہمیشہ امریکہ فرسٹ اور بیرون ملک طویل جنگوں سے نکلنے کا نعرہ لگاتے رہے ہیں، ان کے لیے ایران میں زمین پر قدم رکھنا ایک بہت بڑا سیاسی رسک ثابت ہو سکتا ہے۔
امریکی سیاست میں اسے ایک پولیٹیکل روبیکن یعنی ایک ایسی لکیر کہا جا رہا ہے جسے پار کرنے کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں منعقدہ کنزرویٹو پولیٹیکل ایکشن کانفرنس یعنی CPAC کے اجلاس میں اگرچہ ٹرمپ کے کچھ حامیوں نے جنگ کی حمایت کی، لیکن ٹرمپ کے نہایت قریبی اتحادی اور سابق رکن کانگریس میٹ گیٹس نے کھلے عام اس زمینی حملے کی مخالفت کر دی اور ایک تاریخی انتباہ جاری کیا۔ میٹ گیٹس نے اپنے جذباتی خطاب میں کہا کہ ایران پر زمینی حملہ امریکہ کو مزید غریب اور غیر محفوظ بنا دے گا۔ اس کے نتیجے میں امریکہ میں پیٹرول اور خوراک کی قیمتیں آسمان کو چھوئیں گی اور ہم جتنے دہشت گردوں کو ماریں گے اس سے کہیں زیادہ نئے مخالفین پیدا ہو جائیں گے۔ میٹ گیٹس کا یہ موقف اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ٹرمپ کی ماگا تحریک کا ایک بڑا طبقہ اس جنگ کے خلاف ہوتا ہے۔ ماگا یعنی میک امریکہ گریٹ اگین۔ اسی طرح فوج میں خدمات انجام دینے والے ریپبلکن ارکان کانگریس ایلی کرین اور ڈیرک وان آرڈن نے بھی پولیٹیکو کو دیے گئے انٹرویوز میں یہ کہا کہ اگر ٹرمپ نے ایران کی زمین پر فوج اتاری تو ان کی حمایت ختم ہو جائے گی۔ ایلی کرین کا یہ کہنا تھا کہ ان کا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ یہ جنگ مشرق وسطیٰ کی ایک اور نہ ختم ہونے والی دلدل بن جائے گی۔ اب ناظرین ذرا اس بنیادی اور تکنیکی سوال کی طرف آتے ہیں جس کا تجزیہ معروف دفاعی ماہر میک رایان نے اپنے تجزیے میں کیا ہے۔ سوال یہاں پر یہ کہ اگر امریکی افواج ایران میں داخل ہو جاتی ہے تو وہ فوجی اور سیاسی طور پر آخر کون سا مسئلہ حل کریں گی؟ کسی بھی جنگ میں زمینی افواج کو اتارنے سے پہلے اس کے سیاسی اور عسکری اہداف کا واضح ہونا ضروری ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ میک رایان کے مطابق اگر صدر ٹرمپ ایران میں فوج اتارتے ہیں تو ان کے 3 بڑے سیاسی اہداف ہو سکتے ہیں۔ پہلا ہدف دنیا کو بالخصوص ایران کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ امریکہ کی عزم و ہمت ٹوٹنے والی نہیں ہے اور وہ اس جنگ سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ دوسرا ہدف خطے کے اتحادیوں جیسے کہ اسرائیل اور عرب ممالک کو یہ یقین دہانی کرانا ہوگا کہ امریکہ انہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور تیسرا سب سے اہم سیاسی ہدف ایران کو فوری طور پر سفارتی مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے مجبور کرنا ہوگا تاکہ جنگ کو امریکی شرائط پر ختم کیا جا سکے۔ اگر ہم صرف عسکری اہداف کی بات کریں تو امریکی اور اسرائیلی افواج کے لیے سب سے پہلی ترجیح ایران کے افزودہ شدہ ایٹمی مواد کو اپنے قبضے میں لینا اور محفوظ بنانا ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیل کے اسپیشل فورسز کے یونٹس اس مشن کی مشقیں گزشتہ کئی سالوں سے کر رہے ہیں۔ امریکی فوج کا دوسرا بڑا عسکری ہدف ہے آبنہ ہرموز کو دوبارہ بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے مکمل طور پر کھولنا، کیونکہ اس وقت ایران کی جانب سے آبنہ ہرموز میں جو پیدا کی گئی صورتحال ہے، رکاوٹیں ہیں، وہ نہ صرف عالمی معیشت کو شدید نقصان پہنچا رہی ہیں بلکہ ایران اسے امریکہ کی کمزوری کے طور پر نفسیاتی جنگ میں استعمال بھی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی افواج کا تیسرا ہدف ایران کے جزائر، تیل کی ریفائنریز اور فوجی اڈے پر قبضہ کرنا ہوگا تاکہ مستقبل کے مذاکرات میں امریکہ کے پاس پریشر ڈالنے کے لیے ایک مضبوط کارڈ موجود ہو، ٹرمپ کارڈ موجود ہو۔ تو یہ تمام کارروائیاں بنیادی طور پر محدود وقت کے لیے یعنی چند گھنٹوں یا چند دنوں پر مشتمل چھاپا مار آپریشنز یعنی ریڈز کی صورت میں ہو سکتی ہیں، لیکن ناظرین جنگ کبھی بھی یک طرفہ نہیں ہوتی۔ جنگ میں دشمن کے پاس بھی اپنا ایک کارڈ اور اپنی ایک حکمت عملی ہوتی ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر امریکی فوج ایران کی سرزمین پر اترتی ہے تو ایران کی سیاسی اور عسکری حکمت عملی کیا ہوگی؟ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ایرانی قیادت جو شروع دن سے ہی نفسیاتی جنگ اور سیاسی چالوں میں کافی ماہر ثابت ہوئی ہے، اس کا سب سے بڑا ہدف زیادہ سے زیادہ امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنا یا انہیں قیدی بنانا ہوگا۔ ایران اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ امریکی عوام میں جنگ کے خلاف شدید حساسیت موجود ہے۔ اگر امریکی فوجیوں کی لاشیں تابوتوں میں واشنگٹن واپس پہنچنا شروع ہو گئیں تو امریکی عوام کا صدر ٹرمپ پر دباؤ اس قدر بڑھ جائے گا کہ واشنگٹن کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ اب ایران کا دوسرا ہدف کیا ہو سکتا ہے؟ ایران کا دوسرا ہدف اپنے شہریوں اور خطے کے دیگر ممالک کو یہ دکھانا ہوگا کہ ایرانی نظام کا عزم ناقابل تسخیر ہے اور وہ اپنے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ اگرچہ ایرانی افواج کا ایک مقصد امریکی قبضہ چھڑانا اور اپنے علاقائی رقبے کو دوبارہ حاصل کرنا بھی ہوگا، لیکن ایرانی کمانڈرز اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ امریکہ کی زمینی فورسز بالآخر واپس چلی ہی جائیں گی، اس لیے ان کی تمام تر توجہ امریکی فوجیوں کا جانی نقصان کرنے پر مرکوز رہے گی۔ اس پوری زمینی جنگ کی صورتحال میں ایک اور عالمی طاقت کا کردار انتہائی اہم ہو جاتا ہے اور وہ ہے روس۔ رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ روس اس وقت بھی ایران کو اہم انٹیلیجنس معلومات فراہم کر رہا ہے۔ اگر ایران امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے کے لیے روس سے مزید جدید ہتھیار اور انٹیلیجنس مدد مانگتا ہے تو روس بڑی خوشی کے ساتھ ایران کا ساتھ دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روس یوکرین کی جنگ میں اپنے لاکھوں فوجیوں کے نقصان کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہراتا ہے اور وہ اب واشنگٹن سے اس کا بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ روس جانتا ہے کہ ایران کی زمین پر امریکی فوجیوں کا نقصان کرا کہ وہ امریکہ سے بغیر کسی براہ راست کانفلکٹ کے، براہ راست ٹکراؤ کے اپنا حساب برابر کر سکتا ہے۔
जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से रूसी इंटेलिजेंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात का मवाजना यूक्रेन को दी जाने वाली अमेरिकी इंटेलिजेंस से करते हुए ये एतराफ़ किया कि रूस यही कहेगा कि अमेरिका भी तो उनके खिलाफ यही कुछ कर रहा है। तो अगर हम ईरान के जोग्राफिए और ज़मीन की बात करें तो किसी भी फ़ौज के लिए ज़मीन और मौसम का जायज़ा लेना सबसे अहम होता है। अब ईरान का जोग्राफिया देख लेते हैं। ईरान कोई छोटा सा मुल्क नहीं है, ये एक इंतहाई वसी और दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले पर मुश्तमिल मुल्क है जिसके पास एक बड़ी और तजर्बेकार बर्री फ़ौज मौजूद है जिसमें ईरानी बाकायदा फ़ौज और पासदारान इनक़लाब यानी IRGC शामिल है। ईरान के बड़े रकबे की वजह से अमेरिकी अफवाज को अपने जदीद तरीन जंगी आलात और तेज़ रफ्तार तकनीक के ज़रिए नकलो हरकत की आज़ादी तो मिल सकती है, लेकिन अगर कहीं अमेरिकी कमांडोज फंस जाते हैं तो इतने बड़े मुल्क में उनकी मदद या रसद पहुंचाना अमेरिकी फ़ौज के लिए एक काबूस यानी नाइटमेयर बन जाएगा। इसके अलावा आप नए हॉर्मोज़ के साथ साथ ईरान के साहिली पट्टी का जायज़ा भी लें तो ये तकरीबन 200 किलोमीटर तवील है। इस 200 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी पर ईरान को समुद्री रास्ते को ब्लॉक करने या जहाज़ों पर हमले करने के लिए सिर्फ किसी एक नुक्ते की ज़रूरत है, जबकि अमेरिका को पूरे 200 किलोमीटर के इलाके को हर वक्त महफूज बनाना पड़ेगा। इस मिशन के लिए अमेरिका को इतनी बड़ी तादाद में बहरी और ज़मीनी अफवाज दरकार होंगी जिसका इस वक्त तो खित्ते में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। मिक रायन ने अपने तज्ज़िये का इख्तिताम रियर एडमिरल JC वायली की मशहूर किताब मिलिट्री स्ट्रैटेजी के एक तारीख़ी कौल से किया। वायली ये लिखते हैं कि जंग में हतमी और इखलाकी फ़ैसला साज वो बंदूक बरदार इंसान होता है जो मौके पर मौजूद होता है। इस कौल का मकसद ये बताता है कि हवाई और बहरी हमले दुश्मन के मंसूबों को नुकसान ज़रूर पहुँचा सकते हैं, लेकिन दुश्मन के आज़म और हौसले को सिर्फ और सिर्फ ज़मीनी जंग ही तोड़ सकती है। लिहाजा नाज़रीन, सदर ट्रंप के लिए इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा यह है कि अगर वो अपने सियासी और अस्करी आदाब को वाज़े किए बगैर ईरानी जोग्राफिया, दुश्वार गुजार रास्ते, रूस की खुफिया मदद को नज़रअंदाज करके महदूद पैमाने पर भी ज़मीनी फोर्सेज ईरान अगर भेज देते हैं तो इस बात का शदीद ख़तरा मौजूद है कि वो ईरान का अज़म तो नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन उस दलदल में फंस कर ख़ुद उनका अपना सियासी अज़म और इक़्तिदार ज़रूर टूट जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।